بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ ہم آپ کو کامیاب رمضان ایپیسوڈ 8 سیزن 4 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے اور روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں لشکر قریش کے رہبر و رہنما ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، جو کہ خلیفہ ہیں میاں حضور کے، صاحبزادے ہیں میاں حضور کے۔ انہوں نے آنکھ ہی ایک روحانی خاندان میں کھولی ہے۔ تو بچپن سے لے کر ابھی تک انہوں نے اپنے والد محترم سے بہت کچھ سیکھا۔ جو انہوں نے سیکھا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سخاوت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے کبھی کنجوسی نہیں کی اور الحمدللہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو روزانہ کی طرح آج بھی میں کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں اور ہم ان سے سوالات پوچھیں گے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے سوالات کا کما حق ہو جواب ارشاد فرمائیں گے، اور کیا ہی سہل انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہی دل نشین انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے کہ سنتے چلے جائیں، یہاں تک کہ بیچ میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو اگر سمجھنے کے لیے انٹرپٹ کیا جاتا ہے تو ایک عجیب سا ماحول بنتا ہے، لیکن بعض اوقات تو مجبوری ہوتی ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جو ٹاپک چل رہا ہے، جس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کا ہم کما حق ہو جواب لے کر آپ کو پہنچائیں۔ تو جتنا ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ عز و جل تفصیلی جواب لے کر آپ کو پیش کریں گے۔ تو اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب ہم چلیں گے اس پروگرام کے روح کی طرف، جو کہ ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ سے روزانہ اکتساب فیض کا سلسلہ چل رہا ہے اور روزانہ کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ، کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اور آپ کے سوالات آپ ہمارے سوالات کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں کیا فرق ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، جو پریشانی ہے یا جو درد ہے، وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں پہلے دن سے قدم بہ قدم، شانہ بہ شانہ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور بالخصوص میرے اپنے پیر بھائی اور میرے مریدین اور میرے چاہنے والے، ان تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، ہمیں سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں کیا۔ صحیح۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ روحانی اور جسمانی بیماریاں یہ ہیں، تو پھر ہمیں اس کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ روحانی مرض ہے یا یہ جسمانی مرض ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک اگر ہم روحانی علاج کی بات کرتے ہیں، جی، تو روحانی علاج وہ روحانی علاج کہلاتا ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا جائے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی کہ قرآن سے علاج وہ کر سکتا ہے جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں جانتا ہو۔ صحیح۔ تو مفتی حضرات بھی جانتے ہیں تو وہ علاج کر سکتے ہیں؟ مفتی علاج دیکھیں، اگر مفتی حضرات نے یہ علاج کرنا سیکھا ہوگا تو جی، سبحان وہ اللہ، کر سکتے ہیں۔ مطلب ان سے علاج کرنے کے طریقہ کار جانتے ہیں۔ طریقہ کار جاننا،
سبحان اللہ. اب دیکھیں قرآن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 114 صورتیں ہیں. سبحان اللہ. اور آیت کتنی ہے؟ کم و بیش 66,000 یا 6,000 ہاں پورا فگر قرآن مجھے کی معلوم آیت. نہیں. ہم قرآن کی پوری آیتوں کو لیتے ہیں. صحیح. قرآن کی یہ سمجھ لیں کہ ہر آیات میں قرآن کی ہر صورت سمجھ لیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بالکل. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل کیا تو قرآن ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو چیز معجزہ ہو اور وہ ہمارے لیے کب شفا کا باعث بنتی ہے. جی. قرآن تو ہے ہی شفا پورا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہم اس سے شفا کیسے لیتے ہیں. جی. قرآن کو ہم نے صرف پڑھنا سیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے. جی. ٹھیک ہے، ہم نے اصل قرآن کی روح کو نہیں سمجھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب جس طریقے سے مثال کے طور پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے. جی. دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب لے لیں. جی. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی ہو. صحیح. آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھتے ہیں، آپ اس کو رکھ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اگر آپ کے نہ سمجھ آئے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ قرآن جب ایک عربی زبان میں ہے، جی. ایک بنگالی بولنے والا، ایک ہندی بولنے والا، ایک انگلش بولنے والا، ایک اسپینش بولنے والا، ایک فرانسی بولنے والا، ایک اردو بولنے والا، کہ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی کوئی بھی صورت کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو مکمل کرتا ہے. کس نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. ثواب. بالکل. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. سبحان. باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہو. تو یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن صرف ثواب کے لیے ہے. صحیح. ہمیں اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک نسخہ مل جائے سر درد کا. اس میں لکھا ہو بادیان، سونف، زیرہ اور ملیٹھی. آپ ان تینوں اجزاء کو یاد کر لیں. صحیح. آپ ان تینوں اجزاء کو یاد کرنے کے بعد اس کو وٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرو گے. صحیح. بالکل اسی طریقے سے روحانی علاج ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے ہاتھ میں فارمولہ تو ہے، ہمارے ہاتھ میں نسخہ تو ہے، لیکن جب تک ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، مریض کے اوپر اپلائی نہیں کرتے، ہمیں اس میں شفا نہیں ملتی. استعمال کی ثواب ضرور ملتا ہے لیکن شفا نہیں، اس کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب روحانی علاج اور جسمانی علاج، بیماریاں جو ہیں، ہم اس طرف آتے ہیں. جی. جی. ٹھیک ہے. اگر ہم جسمانی امراض کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جسمانی امراض میں بہت سارے امراض موجود ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جو بھی مرض اس دنیا میں موجود ہے اس کی شفا موجود ہے، اس کی جڑی بوٹی ہے، اس کی دوا موجود ہے. کوئی بھی مرض ایسا نہیں جس کی ہم نے شفا نازل نہ کی ہو. حدیث ہے لکل داء دواء. ٹھیک ہے، کوئی بھی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو. اب یہ تو ہو گئے ہماری جسمانی امراض. سبحان اللہ. اب آتے ہیں روحانی بیماریوں کی طرف. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ روحانی بیماریاں ہمارے اندر کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ حسد کا بڑھنا، غرور و تکبر بڑھنا، ہر اس چیز کی زیادتی کہ جو ہمیں اپنے رب سے غفلت میں ڈال دے، ہمیں غافل کر دے، وہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک اور ہے شیطانی بیماریاں. سبحان اللہ. اب شیطانی بیماریوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر وہ بیماریاں آ جاتی ہیں جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں. اچھا. کہ شیاطین کی طرف سے بیماریاں ہیں کہ جیسے جادو کا ہونا. صحیح ہے. جیسے کہ کسی شیاطین جنات کا چپٹنا، کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر مختلف بیماریوں کو پیدا کرنا، یہ شیاطینی بیماریاں ہیں. اب شیاطینی بیماریوں میں اکثر بیماریاں کون سی ہیں؟ کہ جیسے جسم کے اندر سے خون جاری ہو جانا، الاستحاضۃ من الشیطان، کہ جیسے استحاضہ کا مرض عورتوں میں پایا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے، وہ شیطان کی طرف سے ہے. حدیث میں ملتا ہے نا میری جی بات. بالکل. اب جیسے اتباع اور صوفیوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جو بواسیر کی جو بیماری ہے یہ بھی شیطانی مرض ہے. اللہ اکبر. اب جیسے ہمیں صوفیوں کے نزدیک ملتا ہے کہ جو
فالج والے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی شیاطین جناتوں کا حملہ ہوتا ہے. اللہ. فالج کا ہونا شیطانوں کا حملہ ہے، شیطان جنات کا. اب جیسے احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ مرگ کی جو بیماری ہے جی کہ وہ بھی جناتوں کا حملہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو شیاطین کی طرف سے آتی ہیں. اب شیاطینی بیماریوں میں سب سے خطرناک اور سب سے بڑی بیماری جو اس کا تیزی سے پھیل رہی ہے وہ کیا ہے؟ دماغ کا مفلوج ہونا. اللہ. یعنی کہ انسان شیزوفرینیا میں چلا جاتا ہے، صحیح. انسان اسٹریس میں چلا جاتا ہے، انسان ڈیمینشیا میں چلا جاتا ہے، انسان کے اندر وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر وہم پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، وہم کی جو بیماری ہے نا یہ بھی شیاطینی بیماری ہے. بالکل اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. صحیح. یہ وہ بیماریاں ہیں جو شیاطینی بیماریاں ہیں جو ہمارے وجود کے اندر سرایت کر جاتی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس مرض میں مبتلا ہیں؟ روحانی میں یا جسمانی؟ روحانی میں ہے، جسمانی میں ہے یا شیاطینی میں ہے. اچھا، ہمیں یہ ایسے معلوم ہوگا کہ اس کے سمٹمز ہم پر ظاہر ہوں گے، کیفیت ظاہر ہوتی ہے. کہ جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کھانسی ہے. کھانسی علامت ہے کسی نہ کسی بیماری ہونے کی. کھانسی خود بیماری نہیں ہے. صحیح. صحیح. کھانسی خود مرض نہیں ہے. صحیح ہے. کھانسی علامت ہے. نزلے کا بہنا، نزلہ ہونا یا جسم سے کچھ لیکوڈ کا نکلنا، یہ علامت ہے کس چیز کی؟ کہ تمہارے وجود کے اندر فلاں بیماری جنم لے رہی ہے. بالکل صحیح. یہ تو ہے ہماری وہ بیماریاں کہ جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جسمانی بیماری ہے. اب روحانی بیماریوں میں کیا ہے؟ شیطانی بیماریوں میں کیا ہے؟ کہ جیسے جادو کا ہونا، صحیح ہے. آسیب کا چمٹنا، کسی شیطان کا ہمارے وجود کے اوپر قبضہ کر لینا. نظر بد بھی. نظر بد بھی ہی بیماری میں آئے گی. شیطانی. یہ روحانی بیماری میں آئے گی. صحیح. اگر وہ نظر بد کہ جو کسی جنات کی ہو جی تو وہ شیطانی بیماریوں میں آئے گی. وہ نظر بد جو انسانی ہو وہ روحانی بیماریوں میں آئے گی. بالکل صحیح. ٹھیک. اب اس کے تشخیص کے کئی طریقے میں اپنے چینل پہ بتا چکا ہوں. سبحان اللہ. آج بھی برکت کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ بہت ابھی ہماری ابھی ایپیسوڈ جو گزری ہے ایک آدھ میں، اس میں بھی طریقہ کار سمجھایا میں نے. دھاگے والے طریقہ کار سمجھایا، پانی والے طریقہ کار سمجھایا. اس کے ذریعے وہ تشخیص کر سکتے ہیں اپنی. مطلب حضور آج کوئی ارشاد فرمائیں گے؟ آج کو ارشاد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی ارشاد فرما دیتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری آپ کی جسمانی ہے یا بیماری آپ کی روحانی ہے یا بیماری ایسی جو شیاطینی بیماری ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کام ہی کریں کہ عام لوگوں کے لیے اگر میری بہن ہے کہ وہ چیک کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا استعمال کیا ہوا دوپٹہ لے لے جو وہ اوڑھتی ہے، جو وہ اس کے استعمال میں رہتا ہو. اب وہ اس دوپٹے کو ناپ لے. دوپٹے کو ناپ لیں. دوپٹے کو ناپ لیں اور دوپٹے کو ناپنے کے بعد اس کو دیکھ لے کہ کتنے بالش کتنے انگل آ رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ قریش، سب سے آسان طریقہ کہ جس نے سورہ قریش پڑھی ہو، جس نے سورہ قریش نہ پڑھی ہو، وہ سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر دے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، ایسی جیسے رکھا ہوا اس کو ایسے ہی رہنے دے. 5 منٹ تک کم و بیش اس کو چھوڑ دے. اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ ناپ لے. اب جب وہ دوبارہ ناپے تو اس میں اب یہ دیکھے کہ کتنے انگل کم ہوئی ہے اور کتنے انگل بڑھی ہے یا وہ برابر رہی ہے. اگر وہ برابر رہی ہو تو سمجھ لو کہ وہ جسمانی بیماری ہے. کوئی تبدیلی نہ آئے. کوئی تبدیلی نہ آئے. صحیح ہے. بیماری ہے. یہ میں دھاگے کے ذریعے طریقہ سمجھا چکا ہوں. سبحان اللہ. کہ جیسے بڑھ جائے تو پھر وہ نظر ہے، اثرات ہے، آسیب ہے، دیو ہے، اور گھٹ جائے تو تعویذات ہے، جادو ہے، سفلی ہے، پھر اگور ہے. یہ طریقہ کار ہے. اچھا، اب یہ جو طریقہ ہے عام لوگوں کے لیے طریقہ کار ہے.
اب پانی کے ذریعے بھی چیک کیا جاتا ہے شاہ صاحب، اللہ تشخیص پانی کے ذریعے بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس بیماری کون سی ہے. سبحان اللہ. پانی کے ذریعے تشخیص کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ اسی ترتیب سے کریں گے جو میں نے طریقہ کار سمجھایا تھا پہلے اپنی ویڈیو میں. مٹی کا پیالہ لے لیں. صحیح، مٹی کا پیالہ. ہاں، میں اس سے ہٹ کر ایک طریقہ اور سمجھا دیتا ہوں آپ. سبحان اللہ. کوئی نئی اگر چیزیں ہیں. مٹی کا پیالہ نہ ملے آپ کو تو اگر آپ کے پاس کانچ کا گلاس ہے، اسٹیل کا گلاس ہے، لوہے کا گلاس ہے، آپ پانی بھر لیں. اب جس کو آپ نے تشخیص کرنا ہو اس کے اوپر اس پانی پہ آپ پانی دم کریں. ٹھیک ہے، پانی سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں، اور وہ پانی مریض کو اوپر سے ایسے اتاریں جیسے نظر اتارتے ہیں. نظر اتارنے کے بعد پانی کا جو پانی کا گلاس ہے وہ وہیں رکھ دیں. تھوڑی دیر کے لیے پانی کو چھوڑ دیں، آپ اپنی باتیں کرتے رہیں. 5 منٹ کے بعد پھر آپ اس پانی کو چیک کریں. صحیح. 5 منٹ بعد اس پانی کو آپ چیک کریں. اگر پانی کے اندر ایسی بو ہے کہ جیسے گوشت کی بو آتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اسیب ہے، اثرات ہے اس کے اوپر. اگر ایسی اسمیل آتی ہے کہ جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی آ رہی ہے اس کے اندر، پانی کے اندر اسمیل، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہے. اور جادو بھی ایسا کہ انتہا کا جادو. اگر مچھلی کی بو آتی ہے اس پانی میں، اور اس پانی میں اگر کوئی اسمیل نہیں آتی، کوئی بو نہیں آتی، تو پھر یہ اس کے اوپر جسمانی امراض ہے. یہ آسان طریقہ کار میں نے تشخیص کا بتا دیا عام لوگوں کے لیے. اچھا، عاملین تو خیر وہ اپنے دوسرے طریقے سے چیک کرتے ہیں. جو میرے اسٹوڈنٹ سے چلنے والے ہیں میں ان کو دوسرے طریقے بتاؤں گا، جو ایسے طریقے کہ بس جب آنکھ بند کریں اور پھر وہ اس کو بتائیں کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے. سبحان وہ اللہ. خواص کے لیے ہوگا. اور یہ عوام کے لیے اور انتہائی آسان بات آج آپ نے. شاہ صاحب علم العدد کے ذریعے بھی آپ معلوم کر سکتے ہو. سبحان اللہ. علم العدد کا ایک کلیہ ہے. میں انشاءاللہ جب پروگرام ہوں گے تو آپ علم العادات کے ذریعے بھی تشخیص کر سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا مرض ہے. تشخیص کرنے کے شاہ صاحب 1000 طریقے ہیں. سبحان اللہ. کتنے؟ 1000 طریقے ہیں. اب نیم کی لکڑی سے بھی تشخیص کی جاتی ہے، پیپل کی لکڑی سے بھی تشخیص کی جاتی ہے، سبحان اللہ. چاندی کے پیالے سے بھی تشخیص کی جاتی ہے، مٹی کے پیالے سے بھی تشخیص کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، کچھ بھی نہ ہو نا، آپ کے وقت کچھ بھی نہ ہو، کوئی میسر نہیں ہے، کوئی ایسا مریض آپ کو مل گیا صحرا میں، آپ خالی مٹی اٹھا کے اس سے بھی تشخیص کر سکتے ہو. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں فن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے بھی تشخیص کی جا سکتی ہے. اور آپ تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ آپ کے شاگرد آنکھ بند کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. بالکل. اور یہاں تک کہ آپ کے شاگرد ایسے بھی موجود ہیں کہ جو آنکھ بند بھی نہ کریں جب بھی بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ روحانی میرے خاص اسٹوڈنٹ جو ہے نا، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، سبحان اللہ، اگر ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے نا، مریض کچھ بھی نہ کہے تو وہ بتا دیں گے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے خاص شاگردوں میں سے. جی جی. اور وہ شاگرد کہ جو مجھ سے کبھی نہیں ملے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں نے صرف مجھے دیکھا، جنہوں نے صرف مجھے سنا، جنہوں نے صرف میری باتوں پہ عمل کیا، جنہوں نے صرف میرے بتائے ہوئے طریقے کرے، وہ آج اس قابل ہے کہ اگر اس کے برابر سے کوئی گزر جائے نا تو وہ بتا دے گا یار اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے. سبحان اب وہ اللہ. مریض نے پوچھا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہے. کیسے؟ سبحان اللہ. پارس سے رابطے میں آ گیا. بالکل. جزاک اللہ حضور. تو آپ سکھانے کا جو سلسلہ ہے، یہ جو خاص شاگرد ہیں، یہ کیا آپ کے جو آپ سکھاتے ہیں تاک ہیلنگ کورس، اس کے شاگرد ہیں؟ وہ بھی اور یوٹیوب والے بھی. ان میں سے بھی آپ کے لیے مطلب ایسے ہیرے نکلتے ہیں بالکل کہ وہ جو آپ کے ہدایات پر کما حقہ عمل کرتے ہیں تو وہ پھر واقعی پھر زمانے میں کوئی خدمت کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی مریض تمہارے پاس آتا ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا. سبحان اللہ. اس کو رب کی ذات نے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے نا، وہ سبب پیدا کرتا ہے نا. جی. اب مثال کے طور پہ ایک مریض مجھ سے رابطہ کرتا ہے،
اس کو میرے پاس کس نے بھیجا؟ اللہ نے. نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مریض کو اطمینان دلاؤ. کیا فرمایا؟ مریض کو کہ اطمینان دے. تم مریض کو اطمینان دلاؤ کہ طبیب اللہ خود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا کام کیا ہے؟ تسلی دینا. تمہارا کام اس کو اطمینان دلانا ہے اور جو اس کی توجہ سے سننا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا حل بتا دینا ہے. شفا دینا تمہارا کام نہیں ہے. صحیح. وہ کام رب ہی کی ذات ہے. سبحان اللہ. لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق مرتب ہو تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں نے پورا روحانی علاج کا طریقہ کار سمجھا دیا آج آپ کو اس دو حدیث کے اس میں. کہ اگر صحیح طریقے سے علاج کرو گے تو شفا من جانب اللہ. اگر کسی کو سر میں درد ہوگا تو تم اس کو پیراڈول دو گے تو اس کو فائدہ ہوگا اور اس کو کینسر کی دوا دو گے تو اس کو ہرگز فائدہ نہیں ہوگا. یہ تمہیں کون سکھائے گا؟ استاد. اب اس لیے ہر مولوی قرآن کی آیت سے علاج نہیں کر سکتا. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. ہر علم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ماہرین رکھے ہیں. بالکل رکھے. مطلب جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی ہے. مطلب ہر ایک کا اللہ عز و جل نے. اب میں آپ کو بتاؤں نا، اب مریض فون کرتے ہیں جی، اب وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں وہ آدھے ویسے مطمئن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اصل طبیب کا تو یہی معاملہ ہے. یہی معاملہ ہے اور حضور کا بھی فرمان یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور یہ آپ نے آدھا طریقہ تو اپنا بتا دیا کہ آپ کا طریقہ حدیث کے عین مطابق ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. تو آپ مزید کیا طریقہ کار ہیں آپ کے علاج کے، کہ کس طرح سے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، آپ طبی علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا طریقہ کار کیا ہے کہ کوئی شخص ابھی بیمار ہے وہ یا تو آپ کے مطب پر آئے تو طریقہ کار اور آپ کے نیٹ ورک پر آئے کال کے ذریعے، تو دونوں طریقے سیم ہیں یا دونوں الگ ہیں؟ وہ آپ سے رابطہ کیسے کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ میں یہ تمام اپنے چاہنے والوں کو بتا دوں کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے ابتداءً وقت میں عملیات اور روحانیت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنی زندگی انہی 3 کاموں میں صرف کری ہے: طبی علاج میں یعنی حکمت میں. صحیح. اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کو میاں حضور نے سمجھ لیں کہ اپنی گود میں بٹھا کے حکمت سکھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت میں ایسی ایسی چیزیں میرے والد نے مجھے سکھائی ہیں، میرے ہاتھوں سے بنوائی ہیں، خود سامنے بیٹھ کر کھڑے ہو کر. آدھا کام وہ کر رہے ہوتے تھے، آدھا کام مجھ سے کروا رہے ہوتے تھے. میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس نے حکمت سیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. طب سیکھی. صحیح ہے. اب ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہوتا ہے علاج کا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہر مریض کا شاہ صاحب مرض الگ ہوتا ہے. مرض الگ ہے. ہاں. جس طرح جادو کی اقسام الگ ہے. جی. کوئی جادو پڑھنے سے آرام آ جاتا ہے، جی. ختم ہو جاتا ہے. کوئی جادو تعویذات دینے سے آرام آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی جادو بخورات دینے سے آرام آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی جادو ایسا ہوتا ہے جو ان تینوں سے فائدہ نہیں ہوتا. لو جی. ان تینوں سے فائدہ نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے اسپیشل الگ سے ٹائم دے کر اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو یہ مطلب یہ ایک طبیب کا ہی کام ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو. جی جی. اس کی مثال ایسے جیسے ایک شخص کو بخار چڑھا. بخار چڑھ گیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو اپنی ٹیبلیٹ دے دی. صحیح. اس کو بخار اتر گیا. صحیح. اب وہ ٹھیک ہو گیا، وہ خوش ہو گیا کہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے. اب ایک مریض آتا ہے، اس کے جو دل کے وال ہیں وہ بند ہیں، وہ بلاک ہیں. جی. لیکن وہ ایک ایسے سٹیج پر آ گیا کہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے. صحیح. اب وہ جنرل فزیشین کے پاس جا کے دوائیں کھائے گا یا کسی سرجن سے جا کے ملے گا؟
सर्जन से मिलना चाहिए। اب وہ جب سرجن سے جا کے ملتا ہے تو سرجن کیا بولتا ہے کہ پہلے اپوائنٹمنٹ لیں. جی یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا آپریشن کا, اتنا آپ کا خرچہ ہوگا اس میں آپ کو اتنے خون کی بوتلیں ارینج کرنی پڑیں گی, اتنا آپ کو اس میں یہ کرنا پڑے گا. پھر وہ ڈاکٹر جا کے آپریشن کرے گا. اب مریض بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اتنا, تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ یار آپ میری فیس نہیں دینا, لیکن کم از کم جو خون چڑھے گا, جو آپریشن کے دوران جو سامان استعمال ہوگا, جو میڈیسن دی جائیں گی, اس کو تو آپ کرو گے. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک وہ مرض جو پیچیدہ مرض ہو کہ جو آپریشن کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا, صحیح. لیکن ایک وہ جو موسمی ہے. اب ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پہ کسی عاصب میں مبتلا مریض آ گیا, جی اب اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت دیکھی کیا ہے صحیح. کہ یہ کس اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کو دم کیا ہوا پانی دے دیا, صحیح. اس کو تعویذ مل کے جلانے کے لیے دے دیا, وہ اس کو آرام آ گیا. لیکن اب کسی مریض کے اوپر کوئی شیاطین جادو کے زور پہ مسلط کیا گیا ہے, جی اب اس کو تعویذات سے آرام تو رہے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک اس کا اتارا نہ ہو جائے. صحیح. اب اس کے اتارے کے لیے کیا ہوگا, جیسے مثال تو ہانڈی کا سامان لے لیا, کالا ماش لے لیا, تیل لے لیا, لیمو لے لیے, دوسری چیزیں لے لیں, صدقے کے لیے بکرا لے لیا. اب اس مریض کو بٹھایا, اس مریض کو طریقہ کار سمجھایا, اس کو پورا اس کو سے اتارا, اتارنے کے بعد اس کو ہانڈی میں ڈالا, اس کو بند کیا, اس کو جلایا, اس کو ختم کیا, اس کا جو جانور تھا وہ ذبح کر دیا. اب مریض تو ٹھیک ہو گیا. اب یہ تمام کام کے اندر جو چیز لوازمات استعمال ہو رہے ہیں, جو سامان استعمال ہو رہا ہے, کیا طبیب اپنے پاس سے لے کر آئے گا؟ بالکل بھی نہیں. اپنے گھر سے لے کر آئے گا؟ نہیں, وہ کون لائے گا؟ مریض کا کام ہے. وہ مریض کا کام ہے. صحیح. تو یہ آپ کا طریقہ کار ہے کہ جس طریقے کا مرض ہے ویسا علاج ہے. ویسا علاج ہوتا ہے. صحیح. اب کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں کہ شاہ صاحب کے جن کی نسلوں میں جادو منتقل ہوتا ہے. صحیح. کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں جو یہ سمجھ لیں کہ 30-40 سال سے جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے. اب تمہارے اگر 30 سال سے 40 سال سے رشتے نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی تو رکاوٹ ہوگی نا. صحیح. اب اس بند کو توڑنا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر 4 فرد ہیں, چاروں متاثر ہوئے میں, تو علاج تو چاروں کو ممکن ہوگا نا, یا ایک کے علاج سے تینوں کو تو فائدہ نہیں ہوگا نا. بالکل ایسا ہی. اب جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کی ترتیب و طریقہ کار تو سمجھا دیا جاتا ہے, کر دیا جاتا ہے, لیکن اب وہ لوگ کہ جو نہیں آ سکتے ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ جی. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص بنگلہ دیش میں ہے, صحیح. وہ متاثر ہے ہر چیز سے. اب وہ فون کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں علاج کرانا ہے آپ سے. اب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ اپنی ڈیٹیل واٹس اپ کریں. اب جب اس نے ڈیٹیل واٹس اپ کر دی, اس کی ڈیٹیل کے ذریعے واٹس اپ پوری چیک کر لیا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. پھر اس کو بتا دیا بھائی تمہارے ساتھ یہ معاملات ہیں, اگر تعویذات سے ہوتے ہیں تو اس کو ہم تعویذات دے دیتے ہیں. صحیح. کہ تم اس طریقے سے یہ کر لو, اور اتنی سورہ قریش اتنی دفعہ پڑھ کے یہ سامان لا کے تم خود کر لو, تم خود کر لو. اس کو بتا دیا طریقے کا, اس کو آرام آ گیا. لیکن اب کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کو اس سے فائدہ نہیں ہونا, تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, اس کے لیے پھر چوکی لگائی جاتی ہے. چوکی. ہاں صحیح. چوکی ایک طریقے کا ہے علاج کا. جی. کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی ایک خاندان کے لیے لگائی. اب اس خاندان کے لیے اس خاندان کی ڈیٹیلز لے لی گئیں, اس خاندان کی تصاویر لے لی گئیں, اس خاندان کے نام اور والدہ کے نام لے لیے گئے, اور جس جگہ وہ رہتا ہے اس کا ایڈریس لیا گیا, اور پھر وہ چوکی لگا کے یہاں سے اس روحانیت کو وہاں پہ منتقل کر کے پھر یہ کام کر کے اس کو حاضر کر کے اس کو ختم کیا گیا. صحیح. اس کے لیے پھر ریگولر پڑھائی کی جاتی ہے, کسی کو بٹھالا جاتا ہے مستقل کے طور پہ کہ آپ نے اس ٹائم پہ اس وقت میں اس کو ٹائم دینا ہے. اچھا, جب اس میں ہر دن ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہر دن بخورات کا استعمال کیا جاتا ہے, ہر دن پڑھائی کا استعمال کیا جاتا ہے, ہر دن اس کے ساتھ معاملات کو نمٹائے جاتے ہیں, اور پھر علاج کے لیے ظاہر سی بات ہے صدقات بھی ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر باقاعدہ طور پہ اس میں پھر توشے بھی دیے جاتے ہیں
یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب یہ کہنے کا آپ کا مطلب ہے روحانی علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل پڑتی ہے پیسوں کی ضرورت. بغیر پیسوں کی کیا ممکن ہے مجھے بتائیں. آج کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی بغیر پیسوں کی نہیں ہوتا. تو حضور ہم جو اور یہاں تک پیدائش سے لے کے موت تک بھی آپ قبر بھی لینے جائیں تو آپ کو پیسوں کے بغیر نہیں ملتی. تو جو غریب لوگ ہیں کہاں جائیں؟ نہیں تو حل ہے نا اس کا. کیا؟ میں نے کیا سمجھایا آپ کو کہ مرض کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. جی آئی بات سمجھ میں. کسی کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, کسی کو اس کے لیے کیا جاتا ہے, تعویذات کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب وہ غریب کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کا آپریشن ہونا ہے, جی تو پھر جو ہمارے جو لوگ ہمارے کار خیر میں مدد کرتے ہیں, جی پھر جو وہ جو رقم ہمارے پاس آتی ہے پھر ہم اس سامان کو ڈبل لے آتے ہیں, پھر اس سامان میں اس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا بے یارو مددگار. اچھا ماشاء اللہ. لوگ ہیں نا, لوگ بولتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو صدقے میں استعمال کر لیں. جی اب سبحان اللہ. بہترین صدقہ کیا ہے کہ کسی انسان کو کسی مصیبت سے نکالنا, نکال یہ بھی صدقہ ہے. بالکل صدقہ ہے. اگر کوئی شخص الجھا ہوا ہے, کوئی شخص پریشان ہے, اپنی زندگی سے مایوس ہوا ہوا ہے, اس کے اندر وسوسے خیالات آتے ہیں سوسائڈ کے, خودکشی کے, تو اگر ایسے شخص کو تم اس کی زندگی لوٹا دیتے ہو تو یہ بہترین صدقہ ہے. بہترین صدقہ ہے. تو پھر ہمارے پاس جو ادارہ دوسرا ہے, پھر ہم اس کو وہاں سے بھی اس کو کور کر کے اس کا علاج ممکن کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ پیسے ضرور لگتے ہیں اس علاج میں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو روحانی علاج پہ پیسے لیتے ہیں ان کے پاس نہیں جانے چاہیے. جی کبھی سنا ہے کہ جو ڈاکٹر پیسے لیتا ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ جی جی سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ کیوں نہیں سنا؟ مطلب اہمیت کی بات ہے کہ لوگ اہمیت دے رہے اہمیت ہیں. کی بات ہے. صحیح. تو حضور یہ مطلب ایسا ہے کہ اب آپ نے جیسے اپنے شاگردوں کو سکھایا, آپ عوام ایک عام آدمی ہے وہ آپ تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ میسیجز جیسے ابھی آ رہے ہیں اور میرے پاس یہاں بھی سوالات موجود ہیں اور میں جتنے سوالات لکھ پاتا ہوں وہ لکھ پاتا ہوں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کا آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اب وہ روحانیت کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے فیض لیں, اپنے علاج کروائیں, اپنے معاملات کو حل کروائیں. تو وہ آپ کی جو آپ نے ویڈیوز میں ماشاءاللہ جو سخاوت دکھائی ہے سبحان اللہ, اس کو دیکھ کر وہ کوشش تو کر لیتے شاہ ہیں. صاحب دیکھیں, اگر میری زندگی کا مقصد اس کام سے پیسہ کمانا ہوتا تو شاید میں کبھی بھی نئے طریقہ کار نہ سمجھاتا. سبحان اللہ. میں کبھی بھی تشخیص کے طریقے نہ بتاتا, میں کبھی بھی اتنے اعمال نہ بتاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا شبہ بلا شبہ اتنا سخاوت کے ساتھ میں نے آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں, دیکھا ہے. میں حضور کو دیکھیں, آپ سبحان اللہ. ان کی ذات کو دیکھیں. بالکل. اللہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی مطلب پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں اتنا کچھ لوگوں کو سکھاتا ہوں, اتنا کچھ لوگوں کو سمجھاتا ہوں, اتنا لوگوں کو تعلیمات دیتا ہوں, میں اپنے کلینک پہ کیوں بیٹھتا ہوں, اپنے دواخانے پہ کیوں بیٹھتا ہوں؟ حلال رزق کے لیے, رزق کی حلال کی طلب. اب میں اگر کسی کو دوا دیتا ہوں تو وہ مجھے پیسے دیتا ہے, یہ میرا حلال ہے. بالکل ہے. اور میرے پاس روحانی جسمانی ہر قسم کے مریض آتے ہیں. اب میری ایک ٹوکن فیس ہے, جی اس لیے کہ ہر مریض اپنی باری میں ترتیب کے ساتھ آئے, اور میں جو اپنا وقت وہاں دے رہا ہوں وہ اس وقت کی قیمت ہے, ورنہ وقت کی تو قیمت کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی. لیکن میں اپنا وقت آج بھی رمضانوں میں بھی, میری ٹائمنگ رمضان میں بھی 2 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک میں اپنے مطلب کہ میری کلینک کی ٹائمنگ ہے. صحیح. جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں اپنے کلینک پہ کیوں جاتا ہوں روزے کی حالت میں, پریشان ہو کے, سب کچھ کر کے, صرف کس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف دولت نہیں ہے, خلق خدمت بھی ہے. سبحان اللہ. جو شخص خلق خدمت میں لگتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بازو بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ تعالیٰ اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا کرتا ہے جو خیال اس کے دماغ سے گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور ان چیزوں کا میں عینی شاہد ہوں.
اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کو رو بیاں. آپ اپنا وہ وقت دیکھیں شاہ صاحب جو آپ کا ابتدائی وقت تھا، کہ جب آپ میرے پاس آئے تھے. بالکل میں اس وقت بھی کلینک پہ بیٹھتا تھا، بالکل بیٹھتے اور میرا کلینک 2005 سے ہے، جی اور آج بھی اسی جگہ پہ ہے جب 2005 میں میں نے بنیاد رکھی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 15 اور 4 19 سال ہو گئے. 19 سال مجھے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو گئے. اس کے علاوہ میں حضور کی جگہ پہ بیٹھا کرتا تھا، سبحان میں اللہ. وہاں مریض دیکھا کرتا تھا. بالکل یعنی کہ ہم نے مریض دیکھنا کب شروع کیا تھا؟ کہ جب ہم اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے نا، تو مریض آگے بولتے تھے بیٹا آپ کے ابو کب بیٹھیں گے؟ سبحان اللہ. تو میں کہتا تھا نہیں میں ہی بیٹھتا ہوں آنٹی آپ آئیں گے. اچھا علاج کر لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہاں آؤ بیٹھو. جب وہ مطمئن ہو کے جب جاتے تھے، اس کے بعد وہ 10 لوگوں کو لے کر آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اس عمر سے ہم نے مریضوں کو دیکھنا شروع کرا ہے کہ مجھے کتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا خالی مریضوں کو دیکھ دیکھ کر. سبحان اللہ. تو اس دوران آپ نے صرف روحانی علاج ہی کیا؟ دونوں. طبی علاج بھی اس وقت سے آپ شروع؟ اس وقت سے میں نے شروع کیا. نسخہ نویسی سارا کہ جب میں نے پڑھا بھی نہیں تھا اور میں لوگوں کا علاج کرتا تھا. اس کے بعد سے میرے حضور نے کہا کہ تم ایڈمیشن لو، تم کالج میں لو اور کالج سے پڑھو. سبحان اللہ. تاکہ تمہارے پاس سند بھی ہو. مطلب پریکٹیکل پہلے کر لیا تھا؟ پریکٹیکل پہلے کرا، تھیوری بعد میں کری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. حضور اگلا سوال میرا تھا کہ روحانی علاج کے لیے کیا سامان کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا نا، مثال کے طور پہ اگر ہم چوکی لگا دیں کسی مریض کی، جی اس مریض میں چوکی کے سامان کے لیے ہمیں مختلف سامان کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس میں کچھ سامان سستے بھی ہیں اور کچھ اس میں مہنگے بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ بات یاد رکھنا ضروری نہیں کہ اس میں مشق کی استعمال ہوتی ہے. مشق ہم بہت کم کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ مشق اصل ملتی ہی نہیں ہے. صحیح. مشق ملتی ہی نہیں ہے. اور جو شخص تم سے یہ کہے کہ کام میں مشق کا استعمال ہوتا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں. صحیح. بھائی جو مشق جس ہرن میں ملتی ہے وہ کتنی نایاب ہے اور اس وقت کتنی دنیا میں کم ہو گئی ہے، تو تم تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی. تو ہم اس کا سبسٹیچیوٹ کیا یوز کرتے ہیں. اچھا سامان کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاں جی. علاج کے لیے سامان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جی 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 جی. بغیر سامان کے علاج کیوں نہیں ہوتا؟ یہی سوال. یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. جی. اب دیکھیں، آپ کوئی خوشبو یوز کرتے ہو، جی. کوئی خوشبو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، کسی خوشبو سے آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی. کوئی خوشبو آپ کو بہت ہی بری لگ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خوشبو نے آپ کی کیفیت کو بدل ڈالا، آپ کی طبیعت کو بدل ڈالا. سبحان اللہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خوشبو تمہارے وجود جو ہے، تمہارے خوشبو اس کو اثر کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے تمہارا وجود، تمہارا جسم. اسی طریقے سے جب انسانی وجود کے اوپر خوشبوؤں کا اثر ہوتا ہے تو پھر وہ مخلوقات جو غیبی مخلوقات ہیں، خوشبوؤں کا اثر ان پر بھی ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم صندل کی لکڑی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم اود کی لکڑی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اندر برگ ہنا ملاتے ہیں، یا ہم ہنا کے پتے بیج ڈالتے ہیں، اس میں ہم لوبان کا استعمال کرتے ہیں. ہم جب یہ ایک مجموعہ بناتے ہیں نا، تو یہ مجموعہ متاثر کرتا ہے ان جناتوں کو کہ جن کو ہم بلانا چاہتے ہیں. صحیح. ہم یہ سامان اس لیے استعمال کرتے ہیں مریض کے لیے کہ جب ہم اس کے نام کے ساتھ اس چیز کو تیار کرتے ہیں اور پھر اپنی روحانیت کے ذریعے ان سامان کے اندر اس روحانیت کو منتقل کرتے ہیں، تو جس مریض کے لیے جس نام سے کام کیا جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے وجود میں ہوتا ہے، چاہے وہ 7 سمندر پار ہو. سبحان اللہ. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پڑھائی کے ذریعے اس موکلان کی ڈیوٹی، اس جنات کی ڈیوٹی یا اس روحانیت کی ڈیوٹی کہ جس سے ہم کام کرتے ہیں، ہم اس کو اس جگہ پہ منتقل کرتے ہیں.
صحیح. بھائی ایک آپ مثال کے طور پہ آپ کی ایک کیپیسٹی ہے کہ آپ ایک بال کو اس حد تک پھینک سکتے ہو, صحیح. وہ ایک لمٹ تک جائے گی. جی. لیکن آپ اسی بال کو کسی کو لو اور اس کو بولو لے کے دوڑنا شروع کر دیں اور رکنا نہیں, وہ کہاں تک جائے گی؟ ایک حد ہے کہ جہاں تک آپ کو اس نے بھیجنا ہے. صحیح. کہ آپ نے میرے گھر تک جانا ہے اور صبح واپس آ جانا ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ میرے گھر تک جاؤ گے اور پھر وہاں سے واپس آ جاؤ گے. صحیح. آپ میرے گھر تک کیوں گئے؟ بھیجا گیا. کوئی وجہ تھی, اور جب جاؤ گے جو کام ہوگا پھر وہ کام کر کے آپ واپس لوٹ آؤ گے. صحیح ہے. اسی لیے ان سامانوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں آپ سے مانوس ہوں اور ان چیزوں کو بلانے کے بعد پھر ان چیزوں کی ڈیوٹی لگائی جائے. اب آئی سمجھ میں بات؟ سبحان یہ آپ اس وقت اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہو کہ جب آپ اس راستے کے مسافر ہو. صحیح ہے. اب ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ وہ آپریشن کیسے کرتا ہے. جی. ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ بھائی تم آم کھاؤ, گٹلیاں کیوں گن رہے ہو؟ صحیح. لیکن یہ ہمارا ظرف ہے, ہم پورے طریقہ کار سمجھا رہے ہیں, اور لوگ پھر یہی طریقہ کار ہمارے لے کر اپنے چینل پر یا اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو سبحان میں ان اللہ. لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا را اس کو پوری طریقے سے سمجھ لو, سیکھ لو, پھر بھلے بتاؤ. پھر بھلے. آدھی بات پہنچانا گمراہی ہے, غلط ہے, نقصان کا باعث ہے. صحیح. آدھی بات بتانا گمراہی کا باعث ہے. گمراہی کا باعث ہے, نقصان کا باعث ہے. سبحان اللہ. حضور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کالز اگر آ رہی ہیں تو آپ پک ضرور کر کے بتائیے گا. تو حضور مطلب یہ جسمانی اور روحانی علاج کے لیے تو سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جڑی بوٹیوں کی ضرورت پڑے گی, کہ اس کا نسخہ بنے گا تو آپ کو ہوگا. تو وہ ویسے جلدی امراض جیسے ہیں, جلدی امراض کا آپ علاج کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ روحانی طور پر کیسے علاج کیا جائے یا جسمانی طور پر کیسے علاج کیا جائے؟ دیکھیں, اگر روحانی طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں نا ہر مرض کے لیے, تو سورہ فاتحہ لاجواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر وہ مرض جو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہوں, اس کا علاج موجود ہے سورہ فاتحہ میں. سبحان اللہ. کیوں؟ کیوں ہے؟ کیونکہ اسے ام الشفا کہا گیا ہے. ام الشفا. اور جو شخص, آپ دیکھو نا, آپ کی نماز کی بھی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے. بالکل ہے. جب آپ خالی نماز کی حالت میں ہوتے ہو نا, آپ کے جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کل شفا لیے بیٹھے ہو. کل شفا. سورہ فاتحہ. جی. لیکن ہم کس ترتیب سے سورہ فاتحہ پڑھیں کہ ہمارے اندر سے روحانی, شیطانی اور جسمانی امراض ختم ہوں؟ سبحان اللہ. حضور روحانی میں باطنی بیماریاں بھی آ جائیں ہیں؟ آپ کی باطنی بیماریوں کو بھی سورہ فاتحہ ختم کرتی ہے. سبحان اللہ. کال لے لی ہے آپ نے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ موبائل دے دیں, جی اسی سے میں کر لوں گا. اصل میں لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال سے کچھ سسٹم میں کچھ آپ ان کو پرابلم ہے. موبائل دے دو. وہ سورہ فاتحہ کی بات آپ کر رہے تھے. ہاں, تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے کئی طریقہ کار ہیں. جی. آج میں آپ کو ایک ایسے طریقہ کار تعلیم کر دیتا ہوں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ہر مرض کے لیے لاجواب علاج ہے. صحیح. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ سے ملانا ہے. صحیح. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے پڑھیں گے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین. وإیاک نستعین. جب آپ ایاک نعبد وإیاک نستعین پہ آئیں گے تو آپ تکرار کریں گے 3 دفعہ. ایاک نعبد وإیاک نستعین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، ایاک نعبد وإیاک نستعین. پھر آگے کی آیت پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم. پھر پوری سورہ فاتحہ اس کو آپ مکمل کر لیں گے. اچھا آپ نے آمین نہیں کہنا. آمین نہیں کہنا. آمین نہیں کہنا. آپ نے اس طریقے سے پورا 49 مرتبہ پڑھنا ہے. 49 ٹائمز. ہاں. اور جب آخری 49ویں ہوگی نا اس میں آپ نے آمین کہنا ہے اور آمین آپ نے 49 مرتبہ کہنا ہے. صحیح صحیح. یہ طریقہ نوٹ کر لیں پہلے، اس کے بعد کال لے لیجیے گا. جی جی. 49 مرتبہ آمین کہنا ہے. جب آپ نے پڑھ لی اور ایک بوتل پانی میں دم کر لیا. صحیح ہے. شاہ صاحب 49 دن کا یہ عمل ہے. 49 دن آپ کینسر کے مریض کو استعمال کرانا شروع کریں، صرف پانی پلانا شروع کریں اور 49 دن کے بعد رپورٹ لے کے میرے پاس آنا. اللہ. 49 دن سے پہلے کی رپورٹس اور 49 دن کے بعد کی رپورٹس. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ترتیب طریقہ کار یہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹائم اس کا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیں تو سب سے بہترین ٹائم ہے. اگر وہ ٹائم آپ کو میسر نہیں ہوتا تو عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لو. مطلب ہر مرتبہ مطلب ایک دن انہوں نے ایک ٹائم بیٹھ کر پڑھنا شروع کی ہے تو بسم اللہ کے وصل سے انہوں نے ملا لینا ہے اس کو. اچھا. اور ایاک نعبد وإیاک نستعین پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اسی طرح ہر دفعہ پڑھتے پڑھتے 49 مرتبہ 49 ٹائمز اس نے پڑھ لینا ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے. اچھا یہ اگلے دن سیم ٹائم ضروری ہے؟ ٹائم کی پابندی کر لیں تو اچھا ہے، اگر نہیں ہوتی تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک دفعہ آپ پھر نوٹ کر لیں، بیماری چاہے روحانی ہو، شیطانی ہو یا جسمانی ہو، سورہ فاتحہ آپ نے 49 مرتبہ پڑھنا ہے اس ترتیب اور طریقے کے ساتھ کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع کریں گے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین. جب آپ ایاک نعبد وایاک نستعین پہ آئیں گے تو آپ 3 دفعہ تکرار کریں گے. اس کے بعد پھر اہدنا الصراط المستقیم سے پوری سورہ فاتحہ مکمل کریں گے. آمین نہیں کہیں گے. اس طریقے سے آپ نے 49 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب 49 مرتبہ پڑھ لیں آخر میں 49 مرتبہ ہی آپ نے آمین کہنا ہے. آمین 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 49 مرتبہ کہہ کے ایک بوتل پانی میں دم کر لیں اور 49 دن تک یہ عمل پابندی کے ساتھ کریں. اور پھر اس مریض کو پلائیں کہ جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو، جو کسی بھی امراض میں مبتلا ہو، چاہے شیاطینی مرض ہو، جسمانی مرض ہو، روحانی مرض ہو، کوئی بھی مرض ہو، اس کو پلائیں اور 49 دن میں اس کا رزلٹ دیکھیں آپ. اچھا وہ لوگ کہ جو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان نہیں کر پاتے، نہیں ٹائم ہوتا ان کا، تو پھر وہ عصر اور مغرب کے درمیان اس کو مکمل کر لیں. وقت کا پابندی کا تھوڑا سا خیال کر لیں. 49 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اپنے پیاروں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی. نہیں اس کے لیے کوئی بھی رک رکھ کے قبلہ رک جہاں نماز پڑھتے ہو آپ اس رک کر کے آپ پڑھ کے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید بابر شاہ صاحب. السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. میں اپنے استاد مجھے کو بھی سلام کہتا ہوں اور آپ کو بھی. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. ہمیں اس میں ایک بہت سی نئی چیزیں بھی ملی ہیں اور سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہے اس پروگرام کا، اس لیے کہ جو سید بابر گیلانی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سوال کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رہیں. کچھ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے؟ جی جی. لقمانیہ دربار
नक्शबंदी ज़ियारत वाली शरीफ से गद्दी नशीन है, उनका इस वक्त वो भी बैठे हुए हैं लेकिन उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि उनसे उस्ताद जो मेरे उस्ताद मुर्शिद हैं उनसे इजाज़त लेके दें, आयतुल कुर्सी जो इनकी है 70 बार जो आगे रमज़ान में 3 बार उसकी ज़कात निकालने की और सूरत फातिर की बंदिश की आयत की जो है ना ज़कात निकालने की ठीक है। पीर साहब का नाम क्या है? जी उनका नाम क्या है? उनका नाम है इम्तियाज। ठीक है, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। अल्लाह ताला उनके बरकत अता फरमाए, उनके सिलसिले की बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हर मर्ज़ में उनको शिफा कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और एक चीज़ मैंने सिर्फ और पूछनी थी कि जो आपने कल नाज़ी अली समदी का अमल तालीम किया है, मैंने तो अभी सूरह क़ुरैश के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमाल कर रहा हूँ, दावत में वो थोड़े दिन रह गए मेरे, तो मेरी सोच ये है कि मैं इंशाल्लाह 107 नसाब 14-15 नसाब तक लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह नाज़ी अली समदी की आपसे इजाज़त लेनी है। सिर्फ आप इतनी चीज़ बता दें कि 110 आपने तादाद बताई है, इससे ज्यादा की तादाद में अमल करना होगा, फिर तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर ज्यादा की तादाद होगी क्योंकि साहब में बीवी बच्चों का फिर रोजगार इंशाल्लाह आपको हम 110 में ही इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको 110 लेकिन इसके फिर अगर 110 ही रखना चाहेंगे ना तो फिर इसके 110 के फिर 10 निसाब होंगे, लेकिन उस निसाब की तरतीब सामान के साथ मैं आपको बताऊंगा, फिर आप उस तरीके से इसके निसाब अदा कर लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हम सूरह क़ुरैश में अपना रोजगार भी चला रहे हैं ऐसे रोजगार भी चला सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको आपके दर्जात दुनिया में आखिरत में बुलंद करे। मैं दुआ है अल्लाह ताला और आपको अल्लाह पाक साहिब बोल बनाए। मैं ये दुआ नमाज के बाद हर वक्त करता हूँ। चले जज़ाकल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए और माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सिलसिले से ताल्लुक़ है इनका माशाल्लाह। और ये पंजाब की गद्दी के सज्जादा नशी हैं जिनके मुतालिक इजाज़त। हाँ जी, उन्होंने इनकी जिम्मेदारी लगाई कि मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, आप रब्ता करें। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वाजिद साहब बोल रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब से बात करनी है आपने, हुक्म फरमाइए। इंशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर वो इमादुल्लाह बोल रहा हूँ पेशावर से। रहमत जी बोलिए। जी हज़रत वो 15 नक्श तुलस्माती उसकी इजाज़त चाहिए हुजूर। ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त है। जी और हुजूर वो सूरह मुज़म्मिल 13, 14, 15 तो इसकी इजाज़त दे दें 161 मरतबा दिन रात में। ठीक है हज़रत? ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। और मुसल्लस नक्श जो 41 मरतबा लिखने 3 दिन वो भी इजाज़त दे दें। ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। और हुजूर मैं हुजूर का मुरीद हूँ, सूरह मुज़म्मिल कामिल हूँ। वो जो कबीर भाई है वो मेरे ख्वाब में आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि आप जादूगर हो, तो मैं उसको कह रहा था कि नहीं मैं सूरह मुज़म्मिल कामिल हूँ, तो फिर हंसा। तो बहुत ज्यादा सिलसिले के लोग मेरे ख्वाब में आते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये क्या राज है? ठीक है, अल्लाह ताला और ये बता रहे हैं इसमें राज क्या है, राज बता देते हैं। ठीक है, जी। और हुजूर पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मज़ार में मैं बैठा था और सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा था, तो ये क्या राज है उधर मज़ार पर? ठीक है, माशाल्लाह। पढ़ रहा था तो जब नींद आंख खुली तो मुंह पे सूरह मुज़म्मिल जारी था। माशाल्लाह। हुजूर इसके बारे में बता दें कि ये क्या है? मैं बता देता हूँ। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब ये होगा कि आपको हमारे खानवादे से फैज़ होगा और सूरह मुज़म्मिल की रूहानियत और बरकतें आप पे खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी मैं बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डॉक्टर साहब मैंने आपसे सवाल पूछना था। मेरे पास ना उसकी अकीद की तस्वीर है, तो जब मैं उसके ऊपर पढ़ाई करता हूँ ना तो अगले दिन देखता हूँ तो उसके नामे कदम हुए होते हैं और ना उसके ऊपर क्लाउड आए होते हैं। ठीक है, इसके बारे में सवाल पूछना था। एक मेरा पूछना था जो आप पढ़ाइयाँ वजीफा करते हैं उसका
محرومین کو مشاغل ایجاد کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جو ہم یہ جس عمل کی زکوٰۃ کے بعد آ رہے ہوتے ہیں تو وہ محرومین کو اپنے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو ثواب دے سکتے ہیں؟ بالکل 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 ان کو اشارہ کر سکتے ہو ان کو. ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوا آپ نے پتھروں کے متعلق گفتگو کی. تو جو شخص پتھروں کی تسبیح میں پڑھائی کرتے ہیں ان کی کیفیت الگ بنتی ہے. جو پلاسٹک کے دانوں پہ تسبیح پڑھتے ہیں ان کی کیفیت الگ بنتی ہے. جو اونٹ کی ہڈی پہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑی چل رہی ہے تسبیح، جی جی اس پہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس کی کیفیت الگ بنتی ہے. آپ جس رنگ کی تسبیح آپ پڑھتے ہو، جس دھات کی تسبیح آپ استعمال کرتے ہو، کچھ چاندی کی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ پتھروں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ سب کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں پتھروں کے اوپر سبحان کہ اللہ. پتھر سے ہم کس طرح وہ کر سکتے ہیں، پتھروں سے علاج، جی یا پتھروں کی تسبیح جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم کون سے عمل میں ہمیں کرنی چاہیے، کون سے عمل میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. صحیح. عقیق کی تسبیح ہو گئی، یاقوت کی تسبیح ہو گئی، یہ تسبیح لوگ استعمال کر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عمل میں. تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر یہ نہیں پڑھنی چاہیے. اسی وجہ سے اس کے جو نشان آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، بعض تسبیح لکڑی کی بھی ہوتی ہے کسی کی. جی ٹھیک ہے. صحیح. ابتدائی وقت میں اگر دیکھتے تو زیادہ تر لوگ لکڑی کی تسبیح استعمال کیا کرتے تھے، لکڑی کی زیادہ تسبیح استعمال کرتے تھے. کیوں کرتے تھے لکڑی کی تسبیح زیادہ استعمال؟ اس کی بھی کیا حکمت تھی، کوئی وجہ تھی؟ بالکل ہے، بالکل اس کی وجہ ہے. اور تسبیح کے دانے، ٹھیک ہے، بعض آپ نے دیکھا ہوگا 101 رکھتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ 110 کیوں نہیں کرتے؟ تسبیح میں دانے 101 کی کیا حقیقت ہے؟ صحیح. اصل تسبیح کتنے دانوں کی ہوتی تھی پہلے؟ عاملین کو کتنے دانوں کی تسبیح رکھنی چاہیے اپنے پاس، اور کون سی تسبیح رکھنی چاہیے اپنے پاس؟ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. سارے سوالات نوٹ کر لو، لکھ لو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کبھی سبحان کوئی ٹرانسمیشن کرنا اب تو وقت نہیں ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے. سبحان اللہ. مطلب یہ بھی تسبیحات کے لیے بھی ایک پورا سر میں آپ کو بتاؤں گا، اب جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں تسبیحوں میں 101 دانے ہوتے ہیں. جی. اب ہندوؤں کے اندر 108 دانے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب اس کے لیے مختلف مذاہب کے اندر تسبیحوں کی تعدادیں چینج ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ اس پر باقاعدہ ایک پروگرام اس پہ کیا. پورا پروگرام ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. میں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ حضور میرا نام غالب ہے اور میں کنکوٹ شہر سے بات کر رہا ہوں، گاؤں سے. جی 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 حضور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا پروگرام، اور سید بابر بھی شاہ آپ سے بہت اچھے سوال کرتے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رہیں. کچھ ڈاکٹرز میں دیکھ رہا تھا ویسے کال آپ بھی اٹھا رہے تھے. حضور ڈاکٹر صاحب سے مجھے اجازت چاہیے تھی. جی جی حضور پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے. حضور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جو آپ نے آیت الکرسی کا حصار کا بتایا تھا نا 3 دن کا. کون سے حصار کا 3 دن کا؟ آیت الکرسی کا حصار کے لیے کڑا بتایا تھا نا. ہاں ہاں بالکل بالکل. میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا. اور حضور سورہ فاتر کی اجازت دیتے ہیں، آیت نمبر 2. ٹھیک ہے بندش کھولنے کے لیے. ٹھیک ہے، اجازت ہے میری طرف سے آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اچھا لوگوں کے کامنٹس میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی لے لیں. جی حضور سوال میں نے لکھے ہیں. ویسے سورہ فاتحہ کا بہت اچھا آپ بتا رہے تھے، وہ سلسلہ بیچ میں منقطع ہوا. سورہ فاتحہ جیسے جسم میں خارش ختم کرنے کے لیے کوئی ہربل ٹوٹکا ارشاد فرما دیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو جلدی امراض میں مبتلا ہیں لوگ، جی وہ جلدی امراض چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ سورائسس ہو، ایکزیما ہو، خارش ہو، چنبل ہو، یا پھر دانے نکلتے ہوں، یا رنگ بنتے ہوں، خارش ہوتی ہو، ان تمام کے لیے میں صرف ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو سمجھ لیں کہ ان سب کے لیے بہترین. اور شاہ صاحب
جلدی جو مرد ہے نا جی اس کے بارے میں بھی اطباء کہتے ہیں کہ یہ بھی شیطانی مرد ہے. او اور یہ اکثریت زیادہ تر نا یورپ میں پائے جانے، یورپ میں بہت زیادہ ہے کثرت سے جلدی امراض میں مبتلا لوگ. تو یورپ میں ہونے کی یورپ وجہ میں اور یو ایس اے میں ان جگہوں پہ جلدی امراض کثرت سے ملتے ہیں آپ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. کثرت سے آپ کو ملیں گے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطانی حملہ ہے. یہ بھی دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط نہیں کی جاتی. صحیح. ہم جیسا گوشت کھاتے ہیں نا ہمارے جلدی مسام جو ہوتے ہیں نا وہ پھر وہ ویسے ہی ورک کرنا شروع کرتے ہیں. صحیح. اور دوسرا کہ جہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جہاں پہ رب کا ذکر نہیں کیا جاتا، جی تو وہاں پہ بھی یہ شیطانی قوت اپنے عروج پر ہوتی ہے. اور زیادہ تر جلدی امراض میں نے دیکھا ان لوگوں کو ہوا کہ جو لوگ ناپاکی کی حالت میں زیادہ رہتے تھے. یہ اصل چیز ہے. سبحان اللہ. ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر تک رہنا جلدی مرض پیدا کرتا ہے. شیطانی قوتوں کو دعوت دیتے ہیں. ہاں صحیح ہے. ہمارے دین میں یہ ہے نا کہ جب تم پہ غسل فرض ہو جائے تو تم کوشش کرو کہ فوراً غسل کر لو، پاک ہو جاؤ. جی چاہے تم حالت جنابت میں ہو یا پھر غسل تم پہ فرض ہو گیا ہو، دونوں حالتوں میں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غسل صبح اٹھ کے کر لیں گے، جی یا ہم وقت گزر جاتا ہے ان کو احساس نہیں ہوتا اس چیز کا. تو جو لوگ ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں وہ ایک وقت میں آگے جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب اس کا میں علاج بتا دیتا ہوں. جی یہ اس طرف چلیں گے. ٹھیک ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ برگ مہندی نوٹ کریں، برگ مہندی، بابچی، ٹھیک ہے، شاہترہ، ٹھیک ہے، کلونجی، ٹھیک ہے، چرائتا، تلخ. چرائتا دو آتے ہیں، ایک شیریں آتا ہے ایک تلخ آتا ہے. وہ جو کڑوا ہوتا ہے اس کو تلخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے ٹوٹل 5 چیزیں. ٹھیک ہے. اب برگ مہندی، بابچی، شاطرہ، کلونجی اور چرائتا تلخ یہ آپ نے تمام ہم وزن لے لیں، یعنی کہ 100 گرام لے لیں اور اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں. اچھا ابھی تھوڑا سا کڑوا ہوگا، کھانے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا نا 500 ملی گرام کے کیپسول خالی ملتے ہیں، اس کیپسول کو بھر لیں. آدھا گرام زیرو کے کیپسول بھر لیں. اب باہر ملکوں میں زیرو ویرو نہیں چلتا. اچھا وہاں پہ 500 ملی گرام ہوتا ہے. صحیح ہے. یا 1000 ملی گرام ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ کیپسول اس نام سے ملتے ہیں. تو وہ آپ بھر لیں، ایک کیپسول صبح دوپہر شام کھانا شروع کر دیں. اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کڑوا پن تھوڑا سا دور ہو تو جتنا اس کا وزن ہے نا اتنے ہی وزن کی اس میں مصری ملا لیں. تو دوا آدھی نہیں ہو جائے گی؟ میں وہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. آپ ملا لیں، پاؤڈر تیار ہو گیا. پھر آپ نے 1 چائے کا چمچہ کھانا ہے، پھر آپ نے کیپسول میں نہیں بھرنا. اچھا اگر آپ نے مصری ملانا ہے تو کیپسول میں نہیں بھرنا. صحیح ہے. اور اگر کیپسول میں نہیں بھرنا، ایسے ہی کھانا ہے، کیپسول نہیں مل رہے تو پھر آپ اس میں مصری ملا کے اس کو 1 چمچہ کھانا شروع کر دیں صبح شام. صحیح. اگر مصری نہیں ملائیں گے تو آدھے چائے کا چمچہ کھائیں گے. اور اگر کڑوا زیادہ لگے چینی اوپر سے کھا سکتے ہیں؟ اوپر سے چینی کھا سکتے ہو، گڑ کھا سکتے ہو. سبحان اللہ. اچھا اس میں یہ بھی کر سکتے ہو کہ جیسے مثال میں 100 گرام یہ لیا آپ نے، کتنا ہو گیا؟ 500 گرام ہو گیا. آدھا کلو. اب آپ نے یہ کیا کہ 2 کلو شہد لیا، 2 کلو شہد لیا، اس کو گرم کرا. جب شہد گرم ہو گیا آپ نے یہ پاؤڈر شہد میں ملایا اور خوب گھوٹ دیا اور اس کو اتار کے ٹھنڈا کر کے رکھ لیا. پھر آپ نے 1 چمچہ کھانا شروع کر دیا. بہترین ماجد بن گیا آپ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 1 مہینہ کھاؤ، آپ کے جسم سے جلدی امراض ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے کوئی پرہیز؟ گوشت کا پرہیز کر لیں. اچھا گوشت سے ہمارے جسم میں فساد پیدا ہوتا ہے. گوشت سے اس کا تھوڑا سا پرہیز کر لیں. کبھی کھا لیں کبھی نہیں کھائیں. اچھا پرہیز سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مستقل چھوڑ دو. ہفتے میں 1 دن کھا لیا، ہفتے میں 2 دن کھا لیا. مطلب گوشت بھی کوئی خاص قسم کا یا گائے کا گوشت، بڑے کا گوشت، بھینس کا گوشت ہو گیا، گائے کا گوشت ہو گیا.
صحیح. اور وہ گوشت جو اپنی تاثیر زیادہ حدت رکھتے ہیں. تو حدت تو وہ پہاڑی بکرا بھی ہوگا. پہاڑی بکرا ہو گیا. صحیح ہے. یاگ ہو گیا. دمبا ہو گیا. تو یہ حدت والے نہیں کھائیں. نہیں کھائیں, احتیاط کر لیں. اس کے بعد تو پھر ساری زندگی کھا لیں. تو چہرے پر دانے کے لیے بھی یہی نسخہ ہے. یہ میں نے بتایا آپ کو, جہاں پہ لفظ دانہ آئے, دانہ, جہاں پہ لفظ جلدی امراض آئے, وہاں پہ یہ نسخہ بے فکر ہو. داد, چنبل, ایگزیما, سرجی, ہر چیز کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور یہ سخی آستانہ سلامت رہے, مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے. اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد حیات بات کر رہا ہوں تھرپارکر سے. ڈاکٹر محمد حیات تھرپارکر سے. جی جی بالکل. جی حضور. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی حضور. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا رائے عملیات کے جو بتایا تھا نقش وغیرہ, تو وہ میں بغیر پرہیز کے جو ہے وہ کر رہا ہوں, تو آپ کو اب تک کنٹینیو رکھیں؟ جی اس کو کنٹینیو رکھیں, اس کو رمضان کی چاند رات تک رکھیں. اچھا. اور حضور میں نے سورۃ قریش کی جو ہے ڈیلی 70 مرتبہ پڑھنے کی اجازت لی تھی, تو وہ تقریباً 3 سے 4 منتھ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ابھی اس میں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں, زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل, آپ 313 پہ کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی 313 کر لیں اس کو. 313 ڈیلی کی؟ جی ڈیلی 313 کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ کیا اللہ. لکھا ہے؟ بیماری منتقل کرنے کا طریقہ بتائیں سورۃ قریش سے پلیز, میری بہن بیمار ہے. بیماری منتقل کرنا ابھی عام لوگ نہیں کر سکتے اتنی آسانی کے ساتھ. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ میں اسامہ بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے, اسٹافنگ لیول 3 کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی 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 جی. ڈاکٹر صاحب ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں فیملی کو, اور 2 دفعہ پہلے ریجیکٹ ہو چکی کیونکہ اپروو نہیں ہو رہا تھا. ویزا تو میں نے گھر کے معاملات تو وہ سب پر ہی تقریباً بندش تھی, تو وہ تو الحمدللہ میں نے ایک ہی دن میں سب کلیئر کر دیا تھا. تو اب اس کے پھر اپلائی کرنا ہے ویزا, تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. کس کنٹری کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں؟ ایک کینیڈا کا. کینیڈا کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے کر رہے ہیں؟ جی میں اور میرے بھائی اور ایک والد صاحب, ہمارے والد صاحب ان کے ساتھ کر رہے ہیں, 3 افراد کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی کیا ہے؟ مجھے زبانی یاد نہیں ویسے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. احمد بھائی کو میں میسیج کر دوں گا. ہاں آپ احمد کو میسیج کر دیجیے گا انشاءاللہ. باقی ویزا لگ جائے گا انشاءاللہ آپ کا. ٹھیک ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. السلام علیکم. حضور ایک سوال خیر آیا ہے کہ روزے میں کمزوری ہو گئی ہے, روزے رکھنے سے کمزوری ہو گئی ہے. ہاں تو اس کا کوئی آپ ارشاد فرمائیں. روزہ رکھنے سے کمزوری ہو گئی ہے, ان کو چاہیے شاذلی ایسٹریک استعمال کریں. سبحان اللہ. کیونکہ شاذلی ایسٹریک جو ہم نے بنایا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہر قسم کی جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہے. شاذلی ایسٹریک کیسے ملے گا؟ یہ شاذلی ایسٹریک کا پورا ایک فارمولہ ہے. اب وہ مجھے نسخہ تو یاد نہیں ہے, وہ لکھا ہوا ہوگا بیاض میں, لیکن یہ ہے کہ اتنی محنت کام بننے میں پڑیں گی. اسی نمبر پہ فون کر کے آپ اپنا شاذلی ایسٹریک منگوا سکتے ہیں. مطلب یہ آپ کے ہی نیٹ ورک سے ملے گی؟ مطلب عام میڈیکل اسٹور سے نہیں ملے گی؟ عام لوگ شہر بیچ رہے ہیں, لیکن یہ پوری ایک دوا ہے. سبحان اللہ. شاذلی ایسٹریک جو ہے یہ پوری جڑی بوٹیوں کا ایسٹریک کے ساتھ ہے باقاعدہ طور پہ, صحیح, جو اندر سے مرض بھی ختم کرتی ہے اور کمزوری کو بھی دور کرتی ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے؟ میں احتشام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی جی کریں, سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. سر میرے والد صاحب سلسلہ چشتی صابری سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ. ان کے پاس خلافت بھی ہے. وہ یہ سورہ فاتح والا عمل اور جو آیت الکرسی والا حصار ہے اس کی حفاظت والا, اس کی اجازت لینا چاہ رہے ہیں.
کیا نام ہے ان کا؟ والد صاحب کا نام بتائیں. جی والد صاحب کا نام بتائیں. والد صاحب کا نام خالد محمود. خالد محمود. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. چشتی صابری یعنی کہ صابریہ سلسلہ. سبحان اللہ. بابا فرید سے. حضور وہ سورہ فاتحہ کا آپ میرے ساتھ بابا فرید مسعود گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک پہ گئے؟ بالکل حضور, آپ کے ساتھ تو ہم پاکستان کے اور پھر عرب میں ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دی ہے پاک پتن میں آپ نے میرے ساتھ؟ بالکل دی ہے. اچھا ماشاءاللہ. بالکل, ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا, کون اور کہاں سے؟ پنڈی سے بات کر رہا ہوں. اچھا, تھوڑا سا آواز آپ اونچی آواز کر لیں گے تو آسانی سے سمجھ آ سکے گی. جی میں مظہر علی شاہ راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیں. جی حضور, میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی کہ میری بیوی روٹ کے میں کہ گئی ہے اور اب وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی نا, تو وہ کھلا چاہ رہی ہے. تو اب میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو یہ ایسا عمل دیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں. آپ کا نام صدام شاہ ہے؟ مظہر علی شاہ. مظہر علی شاہ. والدہ کا نام؟ مظہر علی شاہ, آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. بی بی سعیدہ. وائف کا نام؟ زوجہ کا نام بتا دیجیے گا. سعیدہ فوقیہ گیلانی. فوقیہ گیلانی. جی. ان کی والدہ کا نام بتائیے گا. آسیہ بیگم. آسیہ بیگم. جی میں نے آپ کا سوال نوٹ کیا ہوا تھا, چونکہ وہ آپ نے کمنٹ میں صدام شاہ کی آئی ڈی سے کیا تھا, تو میں نے آپ کا کمنٹ نوٹ کر کے میں نے ابھی لکھا ہوا ہے. خیر آپ نے کال بھی کی, جزاک اللہ. ابھی بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں, میں آپ کو ترتیب طریقے کا سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کی وائف جو ہے وہ روٹھی ہوئی ہیں اور بہ کے چلی گئی ہیں. آپ نے 15 کا نقش تو دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے اس طریقے سے 15 کا نقش لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ نقش ہے. اچھا, یہ 5 کا خانہ آپ نے خالی رکھنا ہے. 5 کے خانے میں آپ نے کچھ نہیں کرنا. اس جگہ پہ آپ نے جو نا اپنا مقصد لکھ دینا ہے نام کے ساتھ, ٹھیک ہے. کہ آپ کی جو زوجہ ہے وہ ان کے ماں کا نام لکھ دینا کہ حاضر شد نیچے. اس کے بعد آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے. لپیٹنے کے بعد آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ دم کر لینا ہے, اور دم کرنے کے بعد اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس پہ دھاگا چڑھا کے اس کو گھر میں وزن کے نیچے دبا دینا ہے. 3 دن کے بعد آپ نے لائیو کال کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی وائف آئی ہے یا نہیں آئی ہے. 3 دن میں انشاءاللہ آپ کی وائف آپ کے گھر پہ ہوگی آپ کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کال ضرور کیجئے گا, بھلے آئے بھلے نہ آئے, انتظار رہے گا. انتظار رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس حوالے سے کال کی تھی آپ نے؟ جی جی, آپ ہی کے, میں پوچھ لیتا ہوں دوبارہ. آپ ہی کے کہنے پر پوری ایک ایپیسوڈ ڈاکٹر صاحب نے رکھی کہ اس پر ایک پروگرام, میری ذمہ داری آپ نے بڑھا دی ماشاءاللہ, کہ ایک پتھروں کے متعلق بھی سوالات جمع کر کے میں اس پر پورا ایپیسوڈ کرنا ہے. خیر اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا بھی کہ اس کے جو وظائف ہیں, آپ کیا فرما رہے تھے کہ اس کے مطابق ہر وظیفے کے مطابق تسبیح لینی چاہیے. بالکل لینی چاہیے. تو اچھا تو ویسے یہ بری علامت ہے کہ اچھی علامت ہے؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے, بہتر علامت ہے, کوئی نقصان دہ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو, بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور خیر, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب آپ سورہ فاتحہ کے اعمال بتا رہے تھے بیچ میں, خیر وہ ڈسٹربنس ہو گئی, تو کچھ اعمال آپ تعلیم فرمائیں سورہ فاتحہ کے, مزید کچھ اعمال بتا دیں. اچھا, سورہ فاتحہ میں جو یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ سمجھ لیں کہ
پوری سورہ فاتحہ کی جان ہے. سبحان اللہ. کہ جس طریقے سے سورہ یاسین کی جان سلام القول من رب الرحیم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کا قلب کہا گیا ہے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا جو قلب ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. سورہ فاتحہ کی روح ہے یہ روح ہے یہ سورہ فاتحہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کو آپ جس مقصد کے لیے پڑھتے ہو نا اس میں ناکامی کا سامنا نہیں ہوتا. صحیح. لیکن اس کی ترتیب اور طریقہ کار ہے. ترتیب اور طریقہ کار. سب سے پہلے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 70 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں. صحیح. مطلب صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین بس. 70 مرتبہ. 70 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں. وقت ارشاد فرمائیے گا. کسی بھی وقت کر لیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر نہیں پڑھی جائے گی. پھر صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھی جائے گی. ہاں اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ جس طریقے سے کھانا تمہارا معمول ہے، پینا تمہارا معمول ہے، اسی طریقے سے اس کو پڑھنا معمول بنا لیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی. اب اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوگے. سبحان اللہ. کسی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ روحانیت کا معاملہ ہو، جسمانی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، مالی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سبحان نعمتوں کے اعتبار سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے ورد میں رکھتا ہے کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کسی نعمت کو نہیں چھینتا. سبحان اللہ. زوال نعمت سے بچنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر تم چاہو کہ تمہاری نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے تمہاری اولادوں میں منتقل ہو تو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہو تو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو. اچھا، یہ 70 مرتبہ ہی پڑھتے رہنا ہے؟ 70 مرتبہ تو اپنے معمول میں رکھو. اس میں ترقی کے سر 70 کا فگر لاجواب ہے. سبحان اللہ. جب ایک فگر سے آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں آپ کیوں 1000 بار روز پڑھنا چاہ رہے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ اس کے اعمال کے تو بہت طریقے ہیں. جی. اس کو سوالات بھی کی جاتی ہے. اس کو 3125 مرتبہ بھی روز پڑھا جاتا ہے سوالات کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے ہم ہر عام آدمی نہیں کر سکتا نا اس کو. صحیح. لیکن 70 مرتبہ ہر عام آدمی پڑھ سکتا ہے. کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سمجھ لے کہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنے ورد میں رکھتا ہے 70 مرتبہ تو پڑھے، اس کے بعد اپنے ورد میں رکھیں. شاہ صاحب صحیح. ورد میں رکھیں. ورد میں اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کھلا پڑھیں. سبحان اللہ. تو اس کی ہر آتی جاتی سانس جو نا، ہر آتی جاتی سانس اس کے لیے اس کا نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی روحانیت آپ کو ناگہانی آفت سے محفوظ رکھتی ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ کو جلنے سے محفوظ رکھتی ہے. سبحان اللہ. آپ کو ڈوبنے سے محفوظ رکھتی ہے. اللہ اکبر. آپ کو زوال سے محفوظ رکھتی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دنیا اور آخرت میں. کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. بندہ سلنڈر ہو گیا، اس نے اپنی ذات کو ختم کر دیا. اور ایاک اور خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بندہ سلنڈر ہو گیا، اس نے ہتھیار ڈال دیے. سبحان اللہ. اب جب بندہ ہتھیار ڈال دے، سلنڈر کر دے اپنے آپ کو. سبحان اللہ. اس پر باقاعدہ حدیث ہے حضور اچھا. کہ جب وہ بندہ کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین نماز میں پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور رحمان الرحیم کہتا ہے میرے بندے نے میری پہلے حمد بیان کی ہے، پھر ثنا بیان کی ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب بندہ پہنچتا ہے تو رب اپنے فرشتوں کے سامنے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. پھر آگے جو دعائیں کر رہا ہے رب فرماتا ہے اس کو دو جو مانگتا ہے. تم گواہ رہنا
فرشتوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تو باقاعدہ اس ان دو آیتوں کا تو حدیث میں ذکر ہے. اچھا حب کے لیے بھی بڑی کمال ہے یہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی سوال محبت کے لیے بھی لاجواب ہے یہ. ہمارے سوالوں میں موجود تھا محبت کے لیے. ہاں, اور جو شخص مثال کے طور پہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہوتی, یک طرفہ محبت. ہاں, یک طرفہ محبت زیادہ تکلیف دیتی ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے کام یہ کرے, کالی مرچ لیں, کالی مرچ 1 چھٹانک لے لیں, 1 چھٹانک 50 گرام لے 50 گرام لے لیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین 360 مرتبہ پڑھے. صحیح. حب کے لیے صحیح 360 مرتبہ پڑھے, اس پہ دم کر دیں. پورے 1 چھٹانک پہ دم کر دیں. 1 چھٹانک پہ, 1 چھٹانک 50 گرام یعنی جی جی, اس پہ دم کر دیں. کتنی بار پڑھیے؟ 360 ٹائم. 360 کو مفرد میں لے کر آؤ. 6 ہوتی 9, اس کے 9 حصے کر لیں. صحیح. اور ہر دن 9 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اپنا مقصد بیان کر کے جلائیں. ایسی آگ لگے گی سامنے, مطلب محبوب کو تڑپا دینے والا عمل بتایا. تڑپا دینے والا عمل. اور شاہ صاحب اس کو اگر کرنا ہے تو ہفتے کی روز سے شروع کرنا, تاریخ کچھ بھی ہو, لیکن چڑھتے ہوئے چاند کی تاریخ ہو, اترتے ہوئے چاند کی تاریخ نہ ہو. یہ احتیاط ہے. ہاں, ہفتے کی روز سے شروع کریں. صحیح. 9 دن مکمل کریں اور پھر رزلٹ دیکھیں, اور وہ بھی آپ کو فون کریں کہ اچھا جناب. یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے بھی کر سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو ضروری نہیں کہ آپ دنیاوی اس کے لیے کرو, مطلب کوئی بھی چاہتا ہے. اچھا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں, کوئی اپنے باس کے لیے بھی کر سکتا اپنے ہے. باس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. ہیں ہاں, کہ دشمن کے دل میں محبت ہو تمہارے لیے, کہ وہ تمہیں نقصان و ایذا نہ پہنچائے. اب تمہارے دشمن تمہارے اپنے گھر میں ہے, صحیح. اب تم کیا اس کو نقصان پہنچاؤ گے؟ کبھی نہیں. تم ہدایت کے لیے دعا کرو گے اس کے لیے, سبحان اللہ. اور اس کو ہدایت نہیں مل رہی ہوگی, پھر تم کوشش کرو گے, پھر تم اس کے لیے پڑھ لو کہ بھائی تم اس سے محبت ہی کر لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیر بہدف ہے یہ. بالکل. ماشاء اللہ حضور. آپ کو تو خیر پہلے تو ابتداءً آپ نے محبت کے لیے ارشاد فرمایا. اچھا نکاح جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے, مطلب سب کے لیے ہے کہ نکاح کا ہر جائز کام کے لیے, ہر جائز کام کے لیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تقریباً یہ کہہ لیں کہ اس وقت 90% گھروں کا یہ مسئلہ آپ نے آج حل کر دیا. بالکل بالکل. اچھا میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی ہے یہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر کسی کا شوہر کہیں غلط جگہ انوالو ہو گیا تو بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ کر لے. سبحان اللہ. مرد اپنی عورت کے لیے کر لے. یہ خود کر سکتے ہیں, خود ہی کرنا ہے, خود کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. ریاضت کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. یہ والا معاملہ بھی حل ہو گیا. اور وقت. اچھا حضور ایک سوال ہے, ویسے بہت سارے سوالات ہیں اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے سوال کیوں نہیں لے رہے, یہ کالز کیوں نہیں لے رہے. آپ آدھی بات کر رہے ہیں اور میں کال لے لوں تو یہ اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. آپ اپنا سوال لے لیں, کال کا تو ٹائم نہیں ہے. لیکن اب یہ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر کچھ اجازت لینا چاہتے ہیں یا علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ اس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل. آپ یہ جیسے آپ کی کالز آ رہی ہیں, نہ لینے کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں تو کالز نہیں لی جا سکتی, اس لیے آپ ناراض نہ ہوا کریں. کمنٹ سیکشن میں بھی کافی لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں, تو جو سمجھتے ہیں وہ تو خیر ناراض نہیں ہوں گے. تو آپ کو جو مسائل ہیں آپ اس کے لیے اسی نمبر پر جو آپ کے سامنے چل رہا ہے اس پر آپ اپنا مسئلہ لکھیں, نام لکھیں, والدہ کا نام لکھیں اور سینڈ کیجئے, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو رسپانس ضرور دیا جائے گا. ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے, کامنٹس کر رہا ہے, تاک لنک کی تفصیلی ڈیفینیشن اپنا. جی میں نے لکھا ہوا. آپ نے لکھا ہوا سوال, یہی سوال آپ کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی, ہاں جی. تو تاک لنک آپ میرے چینل پہ لکھیں, یوٹیوب پہ تاک لنک, تو اس میں ایک ویڈیو آ جائے گی, اس میں تفصیل سے موجود ہے تاک لنک کیا ہے. تو ابھی اجمالی طور پر کچھ تھوڑا سا سمجھا دیں اس میں کرتے کیا ہیں ہم. تاک لنک دیکھیں, یہ ایک کورس ہے جی. جس طریقے سے سمجھ لیں کہ میں پرسنلی ان کو ٹائم دیتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں, ان کو عملیات سکھاتا ہوں, ان کی رہنمائی کرتا ہوں, ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہوتے پھر اس کو بہتر انداز سے ٹھیک کرتا ہوں. اس کو صحیح تعویذات بھی سکھائے جاتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ مزید
ایسی نالج ان کو دی گئی ہے تاکلنگ میں جو اس سے پہلے نہ انہوں نے کہیں سنی ہوگی نہ کبھی کتابوں میں پڑھی ہوگی. تاکلنگ ایک خاص کورس ہے, خاص کورس ہے خاص لوگوں کے لیے, خاص لوگوں کے لیے. جو عام ہے وہ آئے گا. ابھی ایڈمیشن اوپن ہے تو وہ ایڈمیشن اس کو, تو ایڈمیشن کیسے لیں؟ اسی نمبر پر رابطہ کر لیں. جو ایڈمیشن کے لیے نمبر ہے ہمارے دیا گیا ہے, اسکرین پر موجود ہے, اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور اس نمبر پہ رابطہ کر لیں تو اسے اس کو ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ باقی تاکلنگ کا جو ہمارا جو پرانی ویڈیو ہے نا, اس کو تم اس کو دوبارہ اس میں وہ کر دینا, اس کو شارٹ نکال کے نا, تاکہ لوگوں کو اچھی طریقے سے اس کے بارے میں نالج مل جائے کہ تاکلنگ ہے کیا. حضور خیر, وقت کافی ہو گیا ہے اور سوالات تو ابھی نہ سوالات کا سلسلہ ختم ہوا نہ ابھی تو کال ہے. آپ نے اپنے موبائل اٹھائی ہے لیکن میرے موبائل پہ مستقل بجے رہی ہے. نہیں, اس پہ بھی حضور اچھا, اس پہ بھی مستقل ہے, سائلنٹ رکھا ہوا ہے میں نے کہ بجے نہیں, لیکن مطلب کالز پر کالز ہیں, لیکن خیر جتنا لے سکے. میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ مجھے کال کر رہے ہیں, وقت بہت مختصر ہو گیا, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, ہمارا 60 منٹ کا ٹائم تھا, لیکن اب آپ لوگوں کی محبت میں تقریباً سمجھ لیں 1.5 گھنٹہ ہمارا گزر چکا ہے, تو اب کال تو نہیں لے پائیں گے. لیکن آپ جس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر جو لوگ مجھ سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں, پرسنلی علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی یہ اسکرین پر نمبر موجود ہے, اور اپوائنٹمنٹ لے کے, جب اپوائنٹمنٹ لیں گے تو میں تفصیل سے ان سے بات کرتا ہوں اور پھر ان کا حل اور ان کا علاج میں ان کو سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آج تو جتنا فیض ہم لے سکے وہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ آج یہاں پر ہم موقوف کرتے ہیں, اور اس امید پر کہ کل انشاءاللہ سیم وقت ہوگا, سیم ٹائم ہوگا, لیکن موضوع مختلف ہوگا, آپ کے سوالات مختلف ہوں گے, لیکن ہمارے سامنے جو موجود شخصیت ہوتی ہیں وہ سیم ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. اور روزانہ انہی سے اکتساب فیض کرنے کے لیے ہم یہ محفل لگایا کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے, ان کی سخاوت میں برکتیں عطا فرمائے, صحت میں برکتیں عطا فرمائے, اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے, اور اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ ملیں گے اس امید پر کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے. آخر میں محبت کا پیغام دیتا چلوں کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.